دو قسم کے اعتراض ہیں. ایک تو میرٹ کے حوالے سے یہ اعتراض ہے کہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی تھی ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ قانون سازی کے ذریعے آرٹیکل 184(3) کے جو بھی فیصلے آئیں اس کا اسکوپ جو ہے ریویو کا وہ بڑھایا جا سکتا ہے. اور دوسرا اس کیس کی ٹائمنگ پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. آج اعظم رضی طارق صاحب نے یہ کہا ہے کہ تاثر جاتا ہے کہ پارلیمان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ پچھلے 1.5 ماہ سے محفوظ تھا اور آج سنایا گیا ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں. آپ جیسے جو میڈیا میں ایکسپرٹس بیٹھے ہیں سب نے بڑی جیتے جاگتے ایک ورڈکٹ دیا ہے اس پارلیمنٹ کے بارے میں، اور جو پی ڈی ایم کی کارکردگی تھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے قوانین پاس کیے گئے جن کو آپ نے بلڈوزنگ کا نام دیا ہے. اور میں وہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ بہت سارے قوانین پاس کیے گئے جو بلڈوز کیے گئے کیونکہ ان کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوئی، اور بہت ساری غلطیاں ان سے رہ گئیں جو کہ اب سامنے نظر آ رہی ہیں کہ وہ غلطیاں تھیں. اب اس قانون کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ قانون تھا کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی، آئین کی تشریح کی تھی، اور کہا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشنز کرانے ہیں ہر صورت میں، اور 14 مئی کی تاریخ دی تھی. اس کا ایک ریویو فائل کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لیکن ریویو کا جو پاور ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ڈی ایم کی حکومت کو نظر آ رہا تھا کہ وہ ریویو ان کا ڈسمس ہونے لگا ہے. اسی دوران انہوں نے یہ قانون جو ہے، جو ریویو کا قانون ہے، وہ پیش کر دیا نیشنل اسمبلی میں. ایک ہی دن میں وہ قانون پاس بھی ہو گیا اور سینٹ میں آ گیا اگلے دن. اور سینٹ کو یہ کہا گیا کہ بھئی پڑھے لکھے بغیر، دیکھے سمجھے بغیر اس کو پاس کر دیں، آئے کریں اور یس کرنے کے بعد اس قانون کو پاس کر دیں. اس وقت بھی میں نے اسپیچ کی تھی اور میں نے کہا تھا سینیٹرز کو کہ جناب آپ یہ جو اچھی بات ہے، آپ اس قانون کے تحت اپیل دینا چاہتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ آئین میں درج ہے کہ اپیل نہیں ہو سکتی، صرف ریویو ہو سکتا ہے، اسی لیے اگر آپ یہ اپیل کا حق دینا چاہتے ہیں کسی کو تو وہ آئینی ترمیم کے ذریعے کریں. آئینی ترمیم کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ اس قانون کو پاس کریں. آپ اگر اس کو سمپل قانون کے تحت پاس کریں گے تو 15 دن کے اندر اندر جو سپریم کورٹ ہے اس میں یہ چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ الٹیمیٹلی اس کو کالعدم قرار دے دے گا کہ آپ نے یہ عام قانون کے ذریعے آئین کی تبدیلی نہیں کر سکتے. وہی ہوا. ذرا اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بات کریں کیونکہ 19 جون کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اب پارلیمنٹ چلی گئی، اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اعظم رضی طارق صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں لیگ کے دیگر رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ اٹھایا گیا ہے پارلیمنٹ کی غیر موجودگی کا. تو کیا یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے عدالت کا کہ اس وقت یہ فیصلہ سنایا جائے جب پارلیمنٹ گھر جا چکی ہو؟ دیکھیں، پارلیمنٹ گھر جائے یا نہ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عدالت کو فیصلہ کرنے میں، کیونکہ عدالت نے تو قانون دیکھا اور قانون کے بعد فیصلہ کر دیا. اگر پارلیمنٹ ہوتا بھی تو کیا اس کو پارلیمنٹ اس ججمنٹ کو تبدیل کر سکتا تھا؟ آنسر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کا حق ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو اس کی تشریح کریں، اس کو دیکھیں. اگر وہ قانون آئین کے خلاف ہے تو اس کو ڈکلیئر کر دیں. تو سپوزنگ کہ 10 دن پہلے بھی ججمنٹ آ جاتی تو پارلیمنٹ کیا کر لیتا؟ وہ جا کے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک تو نہیں کرنا تھا.